قاری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اعتکاف خاص طور پہ نفل اعتکاف بھی ہوتے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہم اور جو آج کل ہمارے روزے یعنی عشرہ نجات میں جو ہم اعتکاف رکھتے ہیں اس کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال کیا اعتکاف کی روحانیت کو متاثر نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے، جزاکم اللہ۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن کا رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اس سے ہٹ کر وہ آپ پورا سال کبھی بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ نے 5-10 دن ایسے؟ 5 دن، 10 دن، 2 دن، 1 دن، کچھ گھنٹے کا بھی، یعنی وہ آپ کی اپنی، اللہ نے آپ پر کوئی لاگو نہیں کیا، شریعت نے آپ پر کچھ بوجھ نہیں ڈالا، آپ نے اپنی ایک چاہت ہے، خواہش ہے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ میں نے اپنے رب کے لیے دے دیا ہے۔ جیسے انسان سوچتا ہے کہ یار میں 22 گھنٹے روزی تلاش کرتا ہوں، چلو 2 گھنٹے روزی دینے والے کو بھی تلاش کر لوں، تو وہ اس نیت سے بیٹھ جاتا ہے، وہ نفلی ہے۔ یہ جو رمضان میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی فضیلت پر ایک تو ضعیف روایت بھی ہے، محدثین کی نظر میں ضعیف ہے، فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جو شخص رمضان میں اعتکاف بیٹھتا ہے آخری عشرے کا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چلو اگر یہ ثواب نہ بھی ہو تو بہرحال اس کا اجر ہے، اور اس کے فوائد اس لیے بھی ہیں کہ اس میں وہ رات جس کو اصل تلاش کرنا مقصود ہے، وہ رات اعتکاف کی شکل میں انشاءاللہ اسے ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ میں اس مقصد کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب وہ رات بھی عشاء سے شروع ہوگی اور طلوع فجر تک جائے گی۔ اب اس میں ظاہر بات بندہ اعتکاف میں بیٹھ کر ساری رات سوتا تو نہیں ہے، اب وہ گھر چھوڑ کر آیا ہے تو مسجد میں آیا ہے تو وہ جاگتا ہے، کبھی تسبیح پڑھے گا، کبھی نفل پڑھے گا، کبھی قرآن کی تلاوت میں لگ جائے گا، کبھی دعا مانگنے بیٹھ جائے گا۔ اور اعتکاف کا جو سب سے بڑا فائدہ میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے، ہم اگر گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے سامنے بہن بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، بھانجے بھتیجے بیٹھے ہیں، پوتے نواسے بیٹھے ہیں، اب میں اس گھر کا بڑا ہوں، میں مصلی بچھا کے وہاں رونے نہیں بیٹھ جاؤں گا سب کے سامنے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر ایک حجاب ہے، مجھے رونا آئے گا بھی تو میں چھپاؤں گا بھی، میری پوتی کیا بولے گی، دادا ابو رو رہے ہیں، نانا ابو رو رہے ہیں۔ تو اب یہ جو خیمہ لگا کہ اللہ کے رسول نے ایک نقشہ دیا ہمیں، جب آدمی خیمہ لگا لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اس وقت مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اب اس کے اندر جب انسان روتا ہے نا تو رونے میں اس کا چہرہ بھی بگڑتا ہے، چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روتا ہے اور اس کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، رخسارے پار کر کے اس کے دامن میں آ کے گرتے ہیں یا زمین پہ آ کے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس کو رونا تو آئے لیکن آنسو دامن میں نہ گریں، رخسارے پہ آ کے رک جائیں، آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ تیسرے نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کسی کی آنکھیں امڈ آئیں، جی رونا تو آیا لیکن پانی آنکھوں میں رک گیا، باہر نہیں نکلا، آپ نے فرمایا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ ایک اور شخص اٹھا، بعض طبیعتیں ہوتی ہیں تھوڑی سنگ دل ہوتی ہیں، رونا بندہ چاہتا ہے لیکن رونا آتا نہیں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر رونا کسی کو نہ آئے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا رونے والی شکل بنا لے، اللہ اسے بھی بخش دے گا۔ یعنی رونے والی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخش دے گا۔ کیا کہنا؟ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں عربی ہو، عجمی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، دنیا میں آنے والا ہر بچہ، اس کے مانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ روتا ہے، بالکل اور یہ بین الاقوامی زبان ہے بچوں کی، وہ روتا ہے، انگریز کا بچہ بھی اور پاکستانی بچہ بھی، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ یہ خود سمجھیں کہ اس وقت بچے کے رونے کی ریزن کیا ہے، آیا اس کو بھوک لگی ہے، جی کپڑا بدلنا ہے، نیند آ رہی ہے، کان دکھ رہا ہے، یہ خود تحقیق کریں۔ بچہ ہر دفعہ ایک ہی جیسا روئے گا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب تو چھوٹا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اور ہم تیری ہر ضرورت تیرے رونے سے پوری کرتے تھے، آج تو بڑا ہو گیا ہے اور آج تو ہمارے سامنے تو نے رونا چھوڑ دیا، جب تو نے رونا چھوڑ دیا تو ہم نے دینا چھوڑ دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی اس لیے ہیں کہ میرا بندہ پھر سے اس طرح میرا ہو کر میرے سامنے آئے، روئے، گڑ گڑائے، بے روزگار آئے، بے اولاد آئے، کوئی مصیبت کا مارا ہوا آئے، کوئی گناہوں کی دلدل میں اترا ہوا آئے۔ ہم مانگتے تھک سکتے ہیں، اللہ رب العالمین دیتے دیتے ہرگز نہیں تھکتا۔ کیا کہنا بندہ اس کی دربار میں آ کر جب اس کو سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے، میں دینے پر تلا ہوا ہوں۔ اور خصوصاً ہر آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے کہ اے میرے بندے، کوئی ہے حل میں مستغفر، کوئی گناہگار میں بخشنے پر آیا ہوں، کوئی بے روزگار میں روزی دینے پر آیا ہوں، کوئی بیمار میں شفا دینے پر آیا ہوں، کوئی بے اولاد میں اولاد دینے پر آیا ہوں۔ اور یہ اعتکاف کی نعمت اللہ نے مرد عورت دونوں کے لیے رکھی ہے، لیکن قرآن مجید جو اشارہ دیتا ہے لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف مسجد میں ہے، اچھا گھر میں اعتکاف نہیں، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے۔ دوسری بات، ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیے، مسجد نبوی میں کیے، اچھا مسجد نبوی کے اندر کیے۔ حضرت عائشہ نے خیمہ لگایا، حضرت حفصہ نے خیمہ لگایا، حضرت زینب نے خیمہ لگایا، مسجد کے اندر لگایا، گھر میں کبھی کسی نے خیمہ نہیں لگایا۔ اگر کوئی ایسی کوئی بات ہے تو حدیث میں اس سے ظاہر تو کرنا خواتین مسجد میں بھی نہیں جاتی ویسے؟ نہیں جاتی، الگ بات، فرض نہیں ہے، جی فرض تو مردوں پر بھی نہیں ہے اعتکاف، ٹھیک، اپنی باری، ڈاکٹر اپنی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جی قاری صاحب، بیچ میں جی نہیں۔ جی قاری صاحب۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک چیز بتا دی اس شریعت کے مطابق، جی ہم اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتے، یہ عبادت ہے، ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، تو اس کو اسی طرح کریں جس طرح سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کریں گے۔ باقی نوجوان نسل جو موبائل لے کے ٹچ موبائل لے کے بیٹھ جائے اور وہاں دنیا بھر کی خرافات کرتے رہیں، اس ٹائم کو ضائع کریں، تو پھر ان کے لیے میں سمجھتا ہوں اعتکاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ گھر میں ہی بیٹھیں اور ٹک ٹاکر بنیں اور جو مرضی کریں۔